لا إله إلا الله. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو وہ قدیمی مسجد دکھانے جا رہے ہیں جہاں مسجد میں جانور باندھے جاتے ہیں اور مسجد کا اندرونی حال گوبر سے بھرا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ مساجد ہیں، اور مسجد کی ظاہری باطنی تعمیر اور آبادی اہل ایمان ہی کرتے ہیں۔ مسجد میں بو والی چیزوں کو کھا کر آنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے نمازیوں اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے، مگر یہاں تو کچھ الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ تو جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ دارالحکومت ہے۔ تو ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دارالحکومت، جی یہ دارالحکومت ہے، انگریز دور کی دارالحکومت، جب یہ علاقہ دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہ ڈلوال علاقہ ہے، چوہ سیدن شاہ سے 6 کلومیٹر دور۔ آپ ڈلوال کے اندر پہنچتے ہیں تو ڈلوال سے آپ جو ہے وہ شمال سائڈ پہ نکلتے ہیں، تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ جو پیچھے میرے آپ کو چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی ہے، یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسجد ہے۔ یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنگل ہے، جنگل میں یہاں بکریاں چرانے والے آتے ہوں گے، انہوں نے مسجد بنائی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مسجد کی بہت بڑی تاریخ ہے، بہت طویل تاریخ ہے اور بڑی اس کی ہسٹری ہے۔ تو آئیے ناظرین، آگے چلتا ہوں، میں آپ کو اس کی مکمل ہسٹری دیتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ مسجد کا محراب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں آپ کو مسجد کی بیک سائڈ سے دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے مسجد کا محراب اور یہ ہے وہ مسجد جس کے اندر ابھی جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے لیے اور حکومت کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہ ناظرین ڈاک بنگلے کے بالکل دوسری سائڈ پہ یہ ڈاک بنگلہ ہے، اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو بالکل اس کے سامنے یہ چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی ہے۔ یہ عمارت اتنی پرانی نہیں ہے، یعنی وہ تو جو ہے وہ 150 سال پرانا ہے کم فرم، اور یہ جو عمارت ہے یہ مسجد ہے۔ تو یہ مسجد کب بنائی گئی؟ یہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ مسجد اس وقت بنائی گئی جب 1947 میں پاکستان بنا۔ پاکستان بننے کے بعد جب مسلمانوں نے بھی پھر اس کو آباد کیا اور اس کے اندر مسلمان بھی اپنا کام سر انجام دیتے رہے، تو یہ مسجد مسلمانوں نے پھر بعد میں بنوائی۔ وہ یہاں نماز ادا کرتے تھے۔ تو آئیے اندر چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ یہاں پہ دروازہ ہوتا تھا اس وقت۔ قریب ہو کے یہ تختی لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بنگلہ کی مسجد۔ آپ کو غور سے اگر یہ دیکھ سکیں تو بنگلہ کی مسجد یہ لکھا ہوا ہے، تختی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دروازہ ہے۔ دوبارہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں، شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں بنگلے کی مسجد کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو مسجد سے پہلے جو ہے اوپر کی طرف آپ کو دکھا سکوں تو مسجد میں تختی لگائی گئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو تختی لگی ہوئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور آگے دیکھیں تو حضرت سیدنا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
نام لکھا ہوا ہے، اور آگے جو ہے وہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں سے تختی جو ہے وہ اکھڑی ہوئی ہے، تختی یہاں پہ نہیں ہے، یہ خانہ خالی ہے، نہ جانے اس میں کیا لکھا تھا۔ آگے یہ سرخ جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے بنگلے کی مسجد، یعنی یہ جو بنگلہ ہے اس کی مسجد، جو انگریز دور کا بنگلہ تھا اور بعد میں 47 مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہاں خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہاں سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے مسجد کے اندر داخل ہو کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں تو یہاں داخل ہوتے ہی جو ہے وہ جانوروں کا پخانہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کی حالت ہے ابھی اس وقت میں۔ اہل علاقہ کو کم از کم چاہیے تھا کہ مسجد کی برہمتی اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر کچھ تھا تو وہ علماء سے مشاورت کر کے یا مسجد کو لاک کر دیتے، تو یا کم از کم یہ مسجد کو شہید کر دیتے، جیسے بھی بہرحال علماء کرام فیصلہ کرتے۔ لیکن یہ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ بکریاں، اور یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اور اب یہاں سے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے۔ یہ سامنے محراب آپ کو نظر آ رہا ہے، جی یہ محراب ہے، اور محراب کے اندر بھی اسی طرح جو ہے وہ جانوروں کا پخانہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ابھی جانوروں کو باندھا جاتا ہے۔ کتنی ستم ظریفی ہے۔ یہ حال ہے جی مسجد کا۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ آگ جلائی جاتی ہے، اگر دیکھیں تو یہ ساری دیوار جو ہے وہ بلیک ہوئی پڑی ہے، تو یہ اس کی کھڑکی ہیں۔ یہاں جی یہ دیکھیں پخانہ پڑا ہوا ہے، جانوروں کے پخانہ، بکری اور گائیں، اور یہ سامنے محراب ہے۔ یہ دیکھیں یہ محراب ہے، اور یہ ساری گندگی یہاں پر